بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوا چڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں ہوں موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جی آفاق سن سیریز نیو کورس اردو کتاب ہفتم، صفحہ نمبر 56 اور صفحہ نمبر 57۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ عداوت نہاں، دوستی آشکارا، غرض کی تواضع، غرض کی مدارا۔ یہ میں جو ہے نا وہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 54 اور 55 کے جو سبق کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے وہ اور ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے آپ وہ والے جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے وہ اب تک چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ شاعر زوال کے دور سے نکلنے کے لیے کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ یہ سوال غور طلب ہے۔ شاعر بیسیکلی محنت، عظمت، ہنر، منطق کو جو ہے وہ اپنانا اور سخت محنت اور جد و جہد کرنے کو زوال سے نکلنے کا جو ہے وہ سبب بتا رہا ہے یا تلقین کر رہا ہے۔ آپ نے اس نظم سے کیا سبق حاصل کیا ہے؟ ایک پیراگراف لکھیے۔ میں آپ کو جو ہے نا وہ میں ویسے بول دیتا ہوں، آپ اس طرح کیجئے گا، سن کے تو یہ 5-10 لائنیں جو ہے وہ یہ نیچے کامنٹ میں لکھ دیجئے گا تاکہ سب کے جو ہے وہ کام آ جائیں۔ اس نظم سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارا جو ماضی ہے وہ بڑا تابناک ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا روشن ہے، تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ روشنی پر مبنی ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ تابناکی پر مبنی ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہے وہ اولوالعزم ہونا چاہیے۔ اور اولوالعزم آپ نے لکھنا ہے الف واو لام عین ز اور میم، ٹھیک ہے؟ الف لام واو، الف کے بعد لام، لام کے بعد واو ملا کے الو ہو گیا، اس کے بعد پھر الف ڈالنا ہے، پھر لام عین ز اکٹھا ڈالنا ہے اور پھر میم ڈالنا ہے، تو یہ بن جائے گا اولوالعزم۔ رہنا چاہیے، ہونا چاہیے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی قوم کو پھر سے جو ہے وہ زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے کر جائیں۔ اور یہ فلسفہ عروج و زوال ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ ایام جو ہے، یہ جو محنت کے ایام ہے، جو بھی کرتا ہے یہ ہم اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ پلٹاتے رہتے ہیں، بدلاتے رہتے ہیں۔ یعنی جو محنت کرتا ہے، کل آپ جو ہے وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ کل پہلا آنکھ کا آپریشن جو ہے دمشق اور سمرقند کے اندر اور ترکی کے اندر آپ نے کیا تھا مسلمانوں نے، آج آپ جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس نظم سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ کام کام اور صرف کام، محنت محنت اور محنت، ایمان، تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ۔ یہ پیراگراف آپ نے جو ہے نا وہ نیچے کامنٹ میں لکھ دینا ہے۔ اچھا جی، نظم کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ نہ قوموں میں عزت، نہ جلسوں میں وقت، ٹھیک ہے جی؟ رذائل میں پنہاں ہیں ان کے فضائل۔ یعنی یہاں پہ یہ جو ہے اس مصرع سے مراد کیا بنیں گی کہ ہم اپنی خامیوں کو اچھائیاں سمجھ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بچہ جو ہے نا وہ گالی دے کر بات کرتا ہے اور وہ اس کو بڑی خوبی سمجھتا ہے، یہ مراد تھی۔ نہ علم و ادب نہ حکمت ہے باقی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، کچھ اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں۔ مل کر بات کریں جی، مسلمانوں کی عظمت رفتہ پر کسی کالم یا فیچر کے تراشے لے کر آئیں اور اس کے اہم نکات پر بات چیت کریں۔ میرے چینل کے اوپر جو ہے وہ میرا ایک
23 مارچ اور چچا خیر دین کے نام سے میرا کالم جو ہے وہ ویڈیو میں موجود ہے، اس کو بھی آپ لکھوا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو ہمارا تعلیم و تربیت کا واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر میں اپلوڈ کر دوں گا، تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں جی، یاد رکھیں کہ وہ اسم جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کی ذاتی خوبی یا خامی بیان کی جائے اسے اس میں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا۔ اس میں صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے انگلش کے اندر آپ کو ڈگری جو ہے وہ ڈگری آف ایڈجیکٹو پڑھایا ہوا ہے نا، کمپیریٹیو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، وہ والی جو ہے اسی کی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اس میں صفت کے 3 درجے ہیں، تفصیل نفسی جس میں تفضیل نفسی جس میں ذاتی چیز بڑھا چڑھا کے بیان کی جائے، میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تفصیل بعض جس میں دو کا دو کے ساتھ جو ہے وہ موازنہ کیا جائے، میں تم سے بڑا ہوں، تم مجھ سے بڑے ہو، یا وہ اس سے بڑا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، اس طرح کر کے۔ اور تفصیل کل کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ سپرلیٹو کنڈیشن بیان کریں، سب سے بڑا، میں سب سے بڑا ہوں، میں اس طرح کی جو بات ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے وہ تفصیل کل بات کرتے ہیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں جی۔ احمد نیک لڑکا ہے، یہ تفصیل نفسی ہے۔ جمیل احمد سے زیادہ نیک ہے، یہ تفصیل بعض ہے۔ افضل اپنی جماعت کے سب لڑکوں سے زیادہ نیک ہے، یہ تفصیل کل ہے۔ برائے اساتذہ جی ٹیچنگ پوائنٹ سوال نمبر 4 کے لیے، بچوں کو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے دور میں کے بارے میں بتائیں۔ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ بچوں سے کہیں کہ کوئی فیچر یا کالم کے تراش جماعت میں لے کر آئیں اور اس کے اہم نکات پر آپس میں بات چیت کریں، اور ساتھیوں کو بتائیں کہ قواعد کے لیے بچوں کو اس میں صفت کے درجوں کا تصور اچھی طرح روزمرہ مثالوں کی مدد سے سمجھائیں، بعد ازاں کتاب کا کام مکمل کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو میں آلریڈی کروا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 57 کے اوپر۔ یہاں پہ پورا پیرا دیا گیا ہے، یہ پڑھ کے تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں جی۔ پیچھے دیے ہوئے جملوں میں اس میں صفت نیک بار بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے جملے میں احمد کی صفت نیک بیان کی گئی ہے، یہ صفت صرف اس کی اپنی ذات ہے، یعنی تفضیل نفسی ہے کے لیے ہے۔ پہلے جملے میں احمد کی اچھائی یا برائی، احمد کی اچھائی یا برائی کسی دوسرے جملے شخص سے مقابلہ کے بغیر بیان کی گئی ہے، یہ صفت کا پہلا درجہ ہے، اسے تفصیل نفسی کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں جمیل کو احمد سے زیادہ نیک بتایا گیا ہے، جملے میں جمیل کا احمد سے مقابلہ کیا گیا ہے، یہ صفت کا دوسرا درجہ ہے، ایسی صفت کو تفصیل بعض کہتے ہیں۔ جبکہ تیسرے جملے میں افضل کو ساری جماعت سے نیک کہا گیا ہے، اس جملے میں افضل کا ساری جماعت سے مقابلہ کیا گیا ہے، یہ تیسرا درجہ ہے، اور ایسی صفت کو تفضیل کل کہتے ہیں، تفضیل کل۔ ٹھیک ہے جی، دعاد ہے بیچ میں، دعاد کو تفضیل بھی پڑھ سکتے ہیں، تفضیل بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تفضیل پڑھیں گے تو وہ عربی میں چلا جائے گا، تفضیل پڑھیں گے تو اردو میں رہے گا۔ سوال نمبر 5 ہے جی، دیے ہوئے الفاظ سے دو جملے بنائیں، ان کے سامنے صفت کا درجہ بھی لکھیں۔ اچھا جو ہے وہ تفصیل نفسی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمیل احمد سے بہت اچھا ہے، یہاں پر تفصیل بعض ہے، جملہ میں نے بنا دیا ہے۔ اور رضا نہایت اچھا ہے، یا رضا اپنی جماعت کے تمام لڑکوں میں سے نہایت اچھا ہے، یا سب سے اچھا ہے، یہ تفضیل کل ہے، یا تفضیل کل ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں اس طرح بیان کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ انہوں نے مجھے لقب عطا کیا، لقب دیا، مذکر ہو گیا۔ اس نے مجھے الفت دی، مؤنث ہو گیا۔ اس میں اس کی کوئی بات پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی، مؤنث ہو گئی۔ اس کے پاس میری امانت تھی، یا امانت تھا، امانت تھی تو ظاہر مؤنث ہو گیا۔ اس کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی، مؤنث ہو گیا۔ اس کا منطق نہیں ہوتا، اس کی منطق ہوتا ہے، اس کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی۔
وہ بڑا محترم ہے کہ بڑی محترم ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا وہ میرے خیال سے جو ہے وہ مذکر ہے بیسیکلی، لیکن اس کو مؤنث اور مذکر کے حساب سے استعمال کریں گے آپ کو، لیکن عموماً محترمہ آئے گا، بلکہ ہاں جی محترمہ آئے گا، یہ جو ہے وہ مذکر ہے۔ جاہل، وہ بڑا جاہل انسان ہے کہ وہ بڑی جاہل انسان ہے، مذکر ہے جی یہ بھی۔ آگے چلتے ہیں جی، لکھنا سیکھیں۔ اب دیکھتے ہیں لکھنا سیکھیں کے اندر اس نے کیا بیان کیا ہے۔ 7 مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے، اس پر ایک مضمون لکھیں۔ آپ لکھنے کی کوشش کریں، نہ ہوا تو پھر مجھے کمنٹ کر دیجئے گا، میں الگ سے لکھ کے تو جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اپنے اسکول میں منعقدہ کسی قومی تقریب کی روداد اپنے الفاظ میں لکھیں۔ میں 5ویں کلاس کی اردو کے اندر بھی روداد لکھوانا بتا چکا ہوں، 6ٹھی کلاس کے اندر بھی بتا چکا ہوں، اور اب 7ویں کے اندر تو آپ کو یاد ہو ہی جانی چاہیے۔ عملی سرگرمی ہے جی، ملک کی ترقی کے لیے تجاویز کے موضوع پر ایک تقریر تیار کریں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ یہ آپ لکھیے اور مجھے واٹس ایپ کر دیجئے گا، اور جس کی تقریر سب سے زیادہ اچھی ہوگی وہ پہلے نمبر پہ پڑھی جائے گی، جس کی دوسرے نمبر پہ ہوگی وہ دوسرے نمبر پہ، اور جس کی تیسرے نمبر پہ ہوگی وہ تیسرے نمبر پہ۔ اور واٹس ایپ کا نمبر جو ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں بھی موجود ہے، اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تعلیم و تربیت کا ہمارا واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی موجود ہے۔ سوال نمبر ٹیچنگ پوائنٹ آ گیا جی۔ سوال نمبر 7 اور 8 کی سرگرمیوں کے لیے دیے ہوئے موضوعات پر بچوں سے بات چیت کریں اور بعد ازاں کتاب کا مکمل کام کروائیں۔ سوال نمبر 9 کے تحت دیے ہوئے موضوع سے متعلق تقریر تیار کرنے میں بچوں کی مدد کریں جو 2 منٹ سے زیادہ لمبی نہ ہو۔ 2 منٹ سے زیادہ لمبی تقریر نہ ہو۔ 2 منٹ کی تقریر کے لیے کم از کم آپ کو 4 صفحے جو ہے وہ لکھنے پڑیں گے A4 سائز کے، یا جو بڑا پیج ملتا ہوتا ہے نا پرچے کا، وہ پرچے کے جو ہے نا وہ آپ 3 صفحے اور A4 سائز کے 4 صفحے لکھیں گے، اور بہت زیادہ موٹا نہ لکھا ہوا ہو اور بہت زیادہ باریک بھی نہ لکھا ہوا ہو، مناسب سا لکھا ہوا ہو، تو وہ آپ کے جو ہے وہ 2 منٹ کی جو ہے وہ تقریر ہوگی۔ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔